باری صاحب آپ سے تو ہم کیونکہ اس موضوع پہ پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں، تو سر اگر آپ ہمیں کوئی اسپیسیفک اگزامپل دے سکیں جو یہ فارم 45 گزشتہ روز اپلوڈ ہوئے ای سی پی نے، اور اگر آپ نے ان کو اسٹڈی کیا، کوئی مشہور کنسٹیچوئنسی اس حوالے سے، لاہور کی کوئی ہو، کوئی پنجاب کی ہو، جہاں آف کورس ایک متنازع گفتگو پہلے ہی ہو رہی ہے، تو وہاں کے فارم 45 نے آپ کو کیا بتایا جو ای سی پی نے اپلوڈ کیے؟ شکریہ جی. دو قسم کے فارم 45 ہیں. ایک تو وہ ہیں جو 8 فروری کو جاری کیے گئے تھے جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں، اور دوسرے جو ہیں الیکشن کمیشن نے جو اپنی ویب سائٹ پہ ڈالے ہیں. تو دونوں فارمز کا جو ہم نے باری آج صاحب معاف کریے گا، یا میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں یہیں. سر یہ آپ اتنے کانفیڈنس سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک وہ مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فارم 45 جو آر او نے جاری کیا تھا وہ اس فارم 45 سے فرق ہے جو ای سی پی کی ویب سائٹ پہ ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے سر. دیکھیے، ہم تو یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، کیونکہ ہم نے جو این اے 46 47 48 اور اس کے علاوہ این اے 53 کا تو ہم نے جو ہے وہ پولنگ کے 3 دن کے بعد ہی جاری کر دیا تھا، اور پھر دوبارہ اس کی اہمیت بن گئی ہے، کیونکہ اب پہلی دفعہ جو فارم نئے آئے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ای سی پی کے فارم ہیں، اور جو پہلے والے ہیں وہ پریزائڈنگ آفیسرز کے فارم ہیں. تو اگر دونوں میں ہم دیکھیں تو ابھی ہماری ٹیم نے جو ہے وہ تقریباً کچھ 12 حلقوں کا کوئی رینڈملی سلیکٹڈ جو فارم 45 نکالے ہیں دونوں، اور ان کو ٹیلی کیا ہے، اور اس کی بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے جو 8 فروری اور 9 فروری کی درمیانی رات کو جو فارم دیے گئے تھے وہ ہمارے نزدیک اصل فارم وہی ہیں، کیونکہ وہ پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں پریزائڈنگ آفیسرز جو ہیں نے سب کے سامنے دستخط کیے، انگوٹھے لگائے، پولنگ ایجنٹس کے سائن لیے. اور پھر جیسے ابھی عرفان صاحب بھی فرما رہے تھے کہ لا میں لازم ہے کہ الیکشن کمیشن وجوہات بیان کرے کہ جو ڈیلے ہوئی ہے اس ڈیلے کی ہر جو کانسٹیچوئنسی ہے، ہر پولنگ اسٹیشن پہ جو ڈیلے ہوا ہے وہ اس کی وجہ بتائیں. تو ہماری جو ہم نے جو آڈٹ کیا ہے تو تقریباً کچھ 6-7 قسم کے ہمیں نظر آئے ہیں جو ٹیمپرنگ کرنے کی جو میتھڈ ہیں وہ نکلے ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ جو ووٹ ہیں وہ بہتر، آئی کین سینڈ یو دا ٹیبل جو ہم نے تیار کی ہے، وہ میں آپ کو اس پروگرام کے بعد بھیج دوں گا، آپ بعد میں دکھا بھی سکتے ہیں جو ہے آڈینس کو. تو ایک تو انہوں نے کیا ہے کہ جو ووٹ ہیں وہ شفل کر دیے، جس کو سب سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں وہاں سے وہ ووٹ اٹھا کے اسی پولنگ اسٹیشن کے جو پی ایم ایل این کے ووٹ بہت کم تھے اس کو وہاں شفٹ کر دیا، تاکہ ان کو جو کاؤنٹنگ ہے اس میں کوئی فرق کرنا نہ پڑے. تو ایک تو یہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے کہ ووٹس بڑے جو جہاں زیادہ ووٹ پڑے ہیں جس کینڈیڈیٹ کو، وہاں سے اٹھا کر وہ پی ایم ایل این کے جو امیدوار ہیں ان کو دے دیے. یہ تینوں حلقوں میں ہوا ہے اسلام آباد کے، اور مجموعی طور پر پی ایم ایل این امیدوار جن کو ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ وہ جیت گئے ہیں اور جنہوں نے حلف بھی اٹھا لیا ہے، تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ ان کو ایڈیشنل ووٹ دیے گئے ہیں. ایک تو اس طریقے سے. دوسرا جو ہندسے ہیں جن کا ذکر آپ نے شروع میں کیا تھا کہ اگر کسی کو 209 ووٹ ملے ہیں تو ایک پہلے لگا دیا تو 1209 ہو گئے ہیں. لاہور کے میاں نواز شریف صاحب کے حلقے میں ایک جو پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پر 93% ٹرن آؤٹ ہے، جو کہ پاکستان میں ممکن ہی نہیں ہے. اور جو 93% ٹرن آؤٹ ہوا ہے وہ اگر اس میں ٹوٹل ووٹ آپ دیکھیں، چونکہ وہ ایک ایڈیشنل ہندسہ لگایا گیا ہے، اس کی وجہ سے میاں صاحب کو 67% آف دا ٹوٹل پولڈ ووٹ کا پڑا ہے. تو یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، لیکن اس طرح کی چیزیں جو اگر آپ دیکھیں جو این اے 130 ہے، تقریباً 70% پولنگ اسٹیشنز پر جو ٹرن آؤٹ ہے وہ 60% سے اوپر ہے، لیکن مجموعی طور پر ٹرن آؤٹ اگر آپ دیکھیں تو اس کو وہ نہیں کر سکے. تو یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ کس طرح انہوں نے بہت زیادہ غیر سوچے سمجھے جو چیزیں کی ہیں.